ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اور مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے. جتنی دیر سے آپ علماء کے بیان سن رہے ہیں میری معروضات بھی سنیں گے. اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف حصے ہیں. کچھ حصوں پر علماء نے روشنی ڈال دی ہوگی. میں مختصر سے وقت میں چاہوں گا
کہ آپ کو معجزے کی حقیقت سمجھا دوں۔ اور معجزے کی حقیقت سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے اس کا سبب انبیاء کے ہاتھ پر صادر ہونے والے معجزے ہی بنے۔ عیسائیوں کو دھوکہ لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں سے لگا۔ آج بھی جتنے علماء خطباء انبیاء کے لیے اولیاء کے لیے اختیار ثابت کرتے ہیں، تصرف ثابت کرتے ہیں، تو اس پر جو دلائل دیتے ہیں وہ انبیاء کے معجزے اور ولیوں کی کرامتیں ہوتی۔ کل ہی میں نے ایک عالم کی تقریر سنی، اس کا آواز تھوڑا سا کم کریں، گھٹا دیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے۔ اس پر جو انہوں نے دلیل دی وہ حضرت عیسیٰ کے معجزے سے دی، جس میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ سچ مچ کے پرندے بن جائیں۔ اولیاء اللہ کی کرامتیں اور انبیاء کے معجزے، اس کو ان لوگوں نے انبیاء اولیاء کے مختار کل اور متصرف ہونے کے ثبوت میں پیش کیا، کر رہے ہیں، انہی کو پیش کرتے ہیں۔ تو میں مختصر سے وقت میں معجزے کی حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ پہلی بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ ہر نبی کو اللہ ایک جیسا معجزہ نہیں دیتا، ہر نبی کی لاٹھی سانپ نہیں بنتی، ہر نبی مادرزاد نابیناؤں کو بینا نہیں کرتا۔ یہ اگر نقطہ آپ نے سمجھ لیا تو عیسائیت کا بہت بڑا اعتراض ختم ہو جائے گا جو ہم پر ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا تھا، مسلمانوں تمہارے نبی نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا؟ تو یہ بہت بڑا اشکال ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کی تہ میں اتریں گے۔ ہر نبی کو اللہ ایک جیسا معجزہ عطا، بلکہ معجزے میں قانون یہ ہے کہ جس زمانے میں نبی آیا اس زمانے میں جس چیز کا چرچا زیادہ تھا نا، شہرت زیادہ تھی، اللہ نے وقت کے نبی کو معجزہ بھی اس کے مطابق دے دی۔
سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چرچا تھا جادو کا. وہ اپنی لاٹھیاں ڈالتے، رسیاں ڈالتے، کوئی منتر پڑھتے، لوگوں کی آنکھیں بند کرتے، لوگوں کو یوں لگتا کہ یہ لاٹھیاں کیا بن گئی ہیں؟ بنتی نہیں تھیں. جادو میں چیز کی حیت نہیں بدلتی، لاٹھی لاٹھی رہتی ہے، رسی رسی رہتی ہے. دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ لاٹھیاں کیا بن گئی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، دور میں چرچا تھا جادو کا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اس کے مطابق دے دی. ان کی لاٹھی کیا بن رہی ہے؟ وہ حقیقت میں سانپ بنتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں زور تھا طب کا، حکمت کا، ڈاکٹری کا. بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے طبیب، نامور طبیب اس دور میں ہوتے تھے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزے بھی اس کے مطابق دے دی. نابیناؤں کو کیا کر رہے ہیں؟ بینا کر رہے ہیں. مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر رہے ہیں. مردوں تک کو کیا کر رہے ہیں؟ زندہ کر رہے ہیں. جس چیز کی شہرت زیادہ تھی، اللہ نے معجزہ بھی حضرت عیسیٰ کو اس کے مطابق دے دیا. جس دور میں اللہ نے میرے نبی کو مبعوث کیا نا، وہ دور تھا فصاحت کا، بلاغت کا، خطابت کا، ادب کا، تکلم کا، شعر و شاعری کا. اللہ نے میرے نبی کو معجزہ بھی قرآن کی شکل میں دے دی. جس چیز کا چرچا ہوتا تھا، شہرت ہوتی تھی، وقت کے نبی کو معجزہ بھی اس کے مطابق ملتا تھا. یہ معجزہ اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ میرے نبی کے ہاتھ پر کوئی معجزہ بھی صادر نہ فرماتے، بے شمار معجزے نبی پاک نے دکھائے. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگے، پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگے، لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا. کوئی ایک معجزہ ہے جس کا میں ذکر کروں؟ پھر کر لیں گل، میری طرف توجہ کر لیں. ان کو کہیں ذرا بعد میں کر لیں. آپ کو ذرا توجہ بٹتی ہے لوگوں کی، میری بھی توجہ بٹ جاتی. وہ جڑا میرے دماغ میں کوئی مضمون ہو بھی نہ نکل جائے. بس میں تھوڑی سی بات کرنی ہے. میں نے انشاءاللہ اگر میرے نبی کے ہاتھ پہ کوئی بھی معجزہ صادر نہ ہوتا، خدا گواہ ہے ایک قرآن والا معجزہ ہی کافی تھا. یہ معمولی معجزہ ہے، کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ جو کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، اس نے تختی قلم دوات کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا. اس آج سے پہلے اس نے کبھی تقریر نہیں کی، کبھی خطاب نہیں کیا، شعر کہنے کا ملکہ اسے حاصل نہیں ہے. اس آدمی کی زبان سے اچانک ایسا کلام نکلنے لگ گیا جس نے عرب کے شاعروں اور ادیبوں کو چیلنج کر دیا. فاتو بصورت من مثلہ. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو؟ فاتو بصورت من مثلہ. آگے اللہ نے حد کر دی. فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگے تے خدا دی قسمیں حد ہی مک گئی. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو. یہ چیلنج دنیا کفر کے سر پر تلوار بن کے لٹک رہا ہے.
اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ لٹکتا رہے گا. کوئی جواب نہیں دے سکتا, کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو آپ کو پہلی بات معجزے کی حقیقت کے بارے میں سمجھ آ گئی. معجزہ وقت کے مطابق نبی کو عطا ہوتا ہے. دوسری چیز جو معجزے کے بارے میں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے وہ یہ ہے کہ معجزہ انبیاء کا برحق ہے. انہونی ہونی ہو جائے, ناممکن ممکن بن جائے, نبی کے ہاتھ پر ایسا کام صادر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں معجزہ, اور ولی کے ہاتھ پہ صادر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کرامت. اصحاب کاف 309 سال سوئے رہے تھے, ان کی کیا تھی؟ مائی مریم کو بے موسم پھل ملے تھے, کرامت. نبی تو نہیں تھی نا وہ. یہ جو ہمارے کئی پڑھے لکھے لوگ, کئی صحافی بھی اخباروں میں بھی دیتے ہیں معجزہ ہی ہو گیا جی. معجزہ کیسے ہو گیا جی؟ معجزہ تو نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے. ولی کے ہاتھ پہ انہونی ہونی ہو جائے تو اسے معجزہ نہیں کہتے, اس کا نام کیا ہے؟ کرامت. نبی کے ہاتھ پہ صادر ہو معجزہ, ولی کے ہاتھ پہ صادر ہو کرامت. ہم انبیاء کے معجزوں کے بھی قائل ہیں اور ہم اولیاء کی کرامتوں کے بھی قائل ہیں. یہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے متعلق کہ یہ نبی کے معجزے نہیں مانتے, یہ بزرگوں کی کرامت نہیں مانتے. بزرگوں کے ہاتھ پر انہونی ہونی ہو جائے یہ کرامت ہے, ہم اس کے بھی قائل ہیں. اور نبی کے ہاتھ پر صادر ہو جائے یہ معجزہ ہے, ہم اس کے بھی قائل ہیں. لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے, مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے جو لوگوں کو سمجھ. معجزہ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے, اس کی مرضی سے نہیں, جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے. اختیار نبی کا نہیں, نبی کی مرضی سے صادر نہیں ہو رہا ہے, ہاتھ نبی کا ہے اور اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ میں اتنی آسان سی دلیل دوں گا کہ آپ ابھی مانیں گے, جن کے دل فی الحال نہیں مان رہے ہیں وہ بھی مانیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کر دوں. یہ علماء بیٹھے ہیں, مولانا رسول اللہ صاحب تشریف فرمائیں, اور بھی علماء ہیں. کیوں جی, جو ہمارے مدرسوں میں عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, وہ دیوبندی مدرسے ہوں بریلوی مدرسے ہوں, دونوں کا نصاب ایک ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا دونوں کا نصاب کیا ہے؟ پہلی کلاس سے لے کے آخری کلاس تک دیوبندی بریلوی مدرسوں میں ایک ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ جو مختلف چینلوں پر بیٹھ جاتے ہیں کئی ڈاکٹر اور پروفیسر اور تبصرے کرنے والے, اور وہ کہتے ہیں جی اپنا اپنا نصاب پڑھاندے نے, جی دیوبندی اپنا نصاب پڑھاندے نے, بریلوی اپنا نصاب پڑھاتے ہیں, اپنے اپنے مسلک کی باتیں پڑھاتے ہیں. میں ان لال بجھکڑوں سے کہنا چاہتا ہوں, لال بجھکڑ سے واقف ہیں نا آپ کہ کون نہیں؟ لال بجھکڑ نہیں جانتے آپ؟ وہ لال بجھکڑ تھا نا کسی پنڈ میں, اور وہ کہتا تھا کہ میں بڑا سیاںا آدمی ہوں, میرے کو مشورے کیتے کرو, میں بڑا عقل مند ہوں, میں بڑا سیاںا ہوں. ایک دفعہ ایک بندہ آیا, وہ درخت پہ چڑھ گیا, درخت بہت اونچا تھا, چڑھنے کو تو چڑھ گیا, اب اترا نہیں جاتا. وہ بڑا پریشان, پنڈ والے بھی پریشان. انہوں نے کہا یار لال بجھکڑ سے پوچھتے ہیں. وہ لال بجھکڑ کے پاس آئے کہ بندہ چڑھ گیا درخت پہ, اتر نہیں سکتا, کوئی طریقہ بتا. اس نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے, رسا لے آؤ. رسا آ گیا. اس نے کہا رسا اوپر پھینکو, پھینک دیا. اس بندے کو کہا کمر سے باندھ لے, اس نے باندھ لیا. نیچے والوں کا کھینچو, انہوں نے کھینچا, بندہ دھڑام کر کے زمین پہ آیا, مر گیا. لوگوں نے کہا لال بجھکڑ بندہ مار دیتا ہی.
اس نے کہا اس کی اپنی قسمت ہے، میں نے تو سینکڑوں بندے کنویں سے اسی طرح باہر نکالے۔ اس کو کہتے ہیں لال بجھکڑ۔ یہ بھی جو ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے نا لال بجھکڑ، میں ان سے کہوں گا پہلے ہمارے مدرسوں میں آؤ، تحقیق تو کرو کہ کیا پڑھاتے ہو بھائی۔ یوں ہی وہاں بیٹھ کے کہتے ہو کہ اپنا اپنا نصاب پڑھاتے ہیں، اپنا اپنا مسلک پڑھاتے رہتے ہیں۔ متوسطہ سے لے کے دورہ حدیث تک بریلوی دیوبندی دونوں مدارس کا نصاب کیا ہے؟ ایک ہے۔ یوں ہی کہتے رہتے ہو تعصب ہے ان میں، کیوں جی مولانا ہماری حنفیوں کی تفسیریں کوئی نہیں ہے؟ بریلوی بھی اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، ہم دیوبندی بھی اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، ہمارے مسلک کی اور حنفیت کی تفسیریں کوئی نہیں ہیں تفسیریں، لیکن جو ہمارے مدارس میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے جلالین، وہ اس کا لکھنے والا شافعی ہے۔ آپ یوں ہی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ یہاں تعصب ہے۔ مدرسہ حنفیوں کا، اور جس عالم کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے وہ عالم کون ہے؟ شافعی المسلک۔ کئی کتابیں، کچھ کتابیں میں کسی مسلک کے بتا دوں نا آپ کو تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے، بھاگ جائیں آپ۔ ان کی کتابیں ہم پڑھا رہے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، نحو کی کتابیں، صرف کی کتابیں، منطق کی کتابیں۔ تو یہ پروپیگنڈا کیوں کرتے ہو ہمارے متعلق کہ یہ اپنا اپنا نصاب پڑھاتے ہیں اور اپنا اپنا مسلک پڑھاتے رہتے ہیں؟ دونوں مسلک کی، بریلوی مکتب فکر ہو یا دیوبندی مکتب فکر ہو، دونوں کی نصاب کی کتابیں ایک ہیں۔ ان میں کچھ کتابیں عقائد کی، جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اس وقت شرح عقائد بھی تھی، خیالی بھی تھی، اب کچھ نکل گئی ہیں لیکن ہمارے مکتبوں میں موجود ہیں۔ اس میں عقائد پڑھائے جاتے ہیں، اللہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبی کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، فرشتوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، حوض کوثر کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، عذاب قبر کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ سارے عقائد ان کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ شرح عقائد عقیدے کی کتاب ہے، دونوں مسالک کے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، طالب علموں کو پڑھاتے ہیں۔ بندیالوی کا قصور یہ ہے، یہ تو ہم دسن لگ گویا، وہ بات یہ تمہیں بتانے لگا ہے جو اس شرح عقائد میں یہ سارے پڑھاتے ہیں، بریلوی بھی پڑھاتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھاتے ہیں۔ خدا گواہ ہے یہ علماء بیٹھے ہیں، جا کے اپنے اپنے علماء سے بھی پوچھ لیجئے، تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے۔ لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل کون ہے؟ وہ فعل نبی کا نہیں ہے، نبی کا صرف ہاتھ ہے، فعل کس کا ہے؟ یہ سارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ مدارس میں یہ کتابیں پڑھاتے ہیں، باہر آ کے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ کی یہ کرامت ہے، فلاں نبی کا یہ معجزہ ہے، اس سے آپ اختیار ثابت کرتے رہتے ہیں۔ معجزہ برحق ہے، نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے، لیکن معجزے اور کرامت میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ عرش والے کا۔ جو بات آپ کو ذرا مشکل لگی ہے، ایک چٹکی میں سمجھا دیتا ہوں، ایک چٹکی میں سمجھا دیتا ہوں، لیکن آپ ذرا ذہن میرے حوالے کریں۔ اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، اگر معجزہ نبی کے اختیار سے صادر ہوتا، اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا تو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ کبھی نہ بھاگتے۔ جی، اپنی مرضی سے جو بنا تھا، اپنے اختیار سے جو سانپ بنا تھا، پھر بھاگے کیوں، ڈرے کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، میرا نبی پیچھے مڑ کے بھی نہیں سی ویکھدا۔ اوپر سے آواز آئی لا تخف، کرو میں نے لا تخف کر۔ ڈرے کیوں؟ ڈرے کیوں؟
مرضی سے جو سانپ بنا تھا، لاٹھی سانپ بنی تھی مرضی سے، اختیار سے، پھر ڈرے کیوں، بھاگے کیوں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے؟ اللہ نے فرمایا اقبل، سامنے آئیے، اس کو پکڑیے۔ سورۃ طٰہٰ میں کہا سنعیدھا، سنعیدھا، کاشا پر بھی جانتے، ترجمے میں تو وہ مزہ نہیں ہے نا، کاشا پر بھی جانتے، پھر ترجمہ چلو کرتا ہوں، اسے سمجھ لیجئے، سنعیدھا، سنعیدھا، اس کو پکڑیے، اس کو پہلی حالت پہ واپس لانے والے ہم ہیں۔ سنعیدھا، سنعیدھا، ہم اسے لائیں گے پہلی حالت میں، ہم اسے پہلی حالت میں واپس لائیں گے۔ تو لاٹھی کو سانپ بنانا، پھر سانپ کو واپس لاٹھی میں پھیرنا، یہ فعل کس کا تھا؟ تو بڑی واضح سی دلیل، اس سے بھی آسان دلیل دے دیتا ہوں، اس سے بھی آسان دلیل دیتا ہوں۔ قرآن معجزہ ہے، نبی پاک کے اختیار سے اترتا تھا؟ نبی پاک کی مرضی اور اختیار چلتا تھا؟ پھر بتاؤ، اگر یہ معجزہ تھا تو آپ کی مرضی سے نازل ہوتا تھا، آپ کے اختیار سے نازل ہوتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اب آپ میرے اشارے کو سمجھیں گے تھوڑا سا، میں تھوڑا سا سیرت کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جلسہ سیرت کا ہے تو تھوڑا سا وہ رنگ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابتدا کروں، آپ سمجھ جائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ تھوڑا جب میرے نال ٹرو تو میرے مزاج میں پتہ نہیں سمجھ دو کہ نہیں سمجھ۔ سنہری مسجد والے تو سمجھتے ہیں نا، اکثر لوگ وہی لوگ ہیں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا، زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں حضرت جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا، حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی، میرے نبی کے وجود مقدس کو وہاں پہنچا دیا۔ یہ کون سی رات تھی؟ معراج والی رات تھی۔ اسی وجود کو حالت بیداری میں روح مع الجسد، اللہ اکبر۔ میرے جو حدیث کے استاد تھے نا، جن سے میں نے حدیث پڑھی، ان کا نام تھا قاضی شمس الدین۔ میں نے نام بڑا روکھا سا لے لیا ہے، یہ جان بوجھ کے میں نے لیا۔ اب ان کی تھوڑی سی تعریف کرنے لگا۔ واقعی وہ اسم با مسمہ تھے، اسم با مسمہ تھے، واقعی وہ دین کے شمس تھے، جیسے ان کا نام تھا نا شمس الدین، واقعی وہ دین کے سورج تھے۔ وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے رہے، مدرس رہے دارالعلوم دیوبند میں، اتنے بڑے عالم تھے وہ، حدیث پڑھاتے تھے اور قرآن کے مفسر بھی تھے۔ ان کے ایک اپنے ربط تھے، ایک ربط تو ہم بیان کرتے ہیں نا، جو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے ہیں، حضرت قاضی صاحب کے اپنے ربط تھے، بہت ذہین عالم تھے۔ انہوں نے سورت بنی اسرائیل اور سورت نحل کو آپس میں جوڑا۔ اہل علم تو بہت مزہ لیں گے، آپ نے چونکہ سورت نحل کا آخر نہیں پڑھا، سورت بنی اسرائیل کی ابتدا تو آپ کو آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، معراج کا ذکر، معراج کا ذکر۔ سورت نحل کے آخر میں کیا ذکر ہے؟ تسلی ہے میرے نبی کو، وَاصْبِرْ، مصیبتیں زیادہ ہو گئی ہیں، دکھ زیادہ آ گئے ہیں، غموں کے پہاڑ زیادہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ وہ جو تسلی دینے والی زوجہ محترمہ تھی سیدہ خدیجہ، اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور وہ جو مشرکین کے سامنے باندھ کے کھڑا ہوتا تھا چچا ابو طالب، اور مشرکین اس کا حیا کرتے تھے، وہ بھی چلے گئے، بیوی چلی گئی، گھر میں بیٹیاں موجود ہیں، بغیر تبلیغ کریں تو گھر کا خیال کون کرے؟ غموں میں اضافہ ہو گیا۔
چچا باہر دفاع کرتا تھا، وہ چلا گیا، طائف میں آپ کو مار پڑی، 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر گرے۔ نبی پاک پر پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، نبوت کو ملے 12 سال ہو گئے، اور اللہ سورۃ نحل کے آخر میں تسلی دیتے ہیں وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غم نہ کھائیے، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان کے مکر و فریب سے دل تنگ بھی نہ ہو، دل میں تنگی بھی محسوس نہ کر میرے پیغمبر، غم بھی نہ کھا، حوصلہ کر، صبر کر، پریشانیاں آ گئی ہیں، دکھ آ گئے، جب پریشانیاں بندے پہ آ جائیں، دکھ آ جائیں، بندہ غمگین ہو تو بندے کا دل کرتا ہے گھر سے باہر نکلوں، دوستوں کو ملوں، بھائیوں کو ملوں، دکھ اپنے بانٹوں، غم غلط کروں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بہت غمگین ہو گئے ہو نا، آؤ میں تجھے عرش پہ لے جا کے اپنے دوستوں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ سبحان الذی، یہ انہوں نے ربط لگایا سورت بنی اسرائیل کا سورت نحل سے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو اٹھایا عالم بیداری میں، اسی جسم اور روح سمیت اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو اٹھایا، پہلے بیت المقدس لے کے گئے، پھر سونے کی سیڑھی لگائی گئی، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر، پھر بیت المعمور کے پاس پہنچے جو فرشتوں کا قبلہ تھا، میرا نبی اور اوپر، پھر جنت الماوا، میرا نبی اور اوپر، پھر سدرۃ المنتہا، منتہا کا لفظ، منتہا انتہا، جبریل رہ گیا، میرا نبی اور اوپر، نبی اور اوپر۔ میں ایک بات یہاں کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے، میرا اپنا ذوق ہے، کوئی کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے، سفر ہو نہ اندیکھا، بندے ویکھے ہوئے نہ ہوئے، مثلا پہلی مرتبہ عمرے پہ جا رہے، پہلی مرتبہ تو ملتان سے چلے گا نا تو اس کے دل میں خود کھتی رہے گی، پتہ نہیں جدے کنجے لاواں گے، اگوں ٹرانسپورٹ کی ہوندی، مکے کی کس جگہ جا کے ٹھہریں گے، کمرہ کس طرح ملے گا، بیت اللہ میں کیسے آئیں گے، طواف کتھوں شروع کرنا، صفا مروہ کیڑے پاسے ہے۔ میں بھی پہلی بار گیا تو میں سمجھا صفا مروہ کوئی الگ شے ہے، خدا گواہ آپ گئے، آپ کو فقہ کی کتاب الحج وہیں جا کے سمجھ آئی ہو، پڑھا کے سمجھ نہیں ہے۔ ہم یہاں کتاب الحج پڑھاتے رہے، میں نے بھی قدورے میں کئی مرتبہ کتاب الحج پڑھائی، سمجھ اتھے جا کے یہ صفا مروہ کیے تے حجر اسود کیے، میں سمجھتا صفا مروہ کوئی الگ سی چیز ہے، میں نے کسی پہ جو صفا اسا کو بندے پیچھے بھجدے پھر دے وہی صفا مروہ، الگ کہیں نہیں جانا۔ تو بندہ پہلی مرتبہ جائے تو پریشان رہتا ہے، سواری کیسے ملے گی، کمرہ کیسے ملے گی، تے جے بندہ جائے تے قاری حفیظ الرحمان صاحب نال ہوں تو بندہ کہے گا فکر ہی کوئی نہیں، ان ہر شے ویکھی ہوئی، تو یہ ساتھ ہیں نا، یہ بتائیں گے کہ ادھر آ جا، ادھر آ جا، یہاں احرام باندھنا ہے، یہ باب فید ہے، یہ باب عبدالعزیز ہے، یہ حجر اسود ہے، اور یہ آب زمزم کے کولر ہیں، اور یہ سب، پھر پریشانی نہیں ہے۔ پہلے جبریل میرے نبی کے ساتھ تھا، اس تو ساریاں جائیاں ویکھی ہوئے سن، یہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، جنت الماوا، یہ بیت المقدس ہے، یہاں اپنی سواری باندھیے، اندر آئیے، یہ سارے نبی ہیں، آپ آج ان کے امام بنیں گے۔ اور سدرہ پہ جب جبریل نے پیچھے منہ کیا، اب سفر اندیکھا ہو گیا، میرے نبی تو وہاں گئے کبھی نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، تو تھوڑی سی پریشانی آئی تو اللہ نے فرمایا آ جاؤ میرا پیغمبر،
جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی. تیری تو منزل کی ابتدا. عظمت محمد مصطفیٰ تاجدار تخت ختم نبوت. میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر. دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، کوئی دوست ہمارا یہاں آیا ہے، بے وہابیاں نو سنیے کی آکھتے، تو وہ میری بات غور سے سن. اگر وہ یہاں نہیں آیا، میری یہ کیسٹ سوشل میڈیا پہ میری یہ ویڈیو وہ سنیں، تو وہ ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہمارے، کوئی ضد نہیں ہے، اناد نہیں ہے، ہٹ دھرمی نہیں ہے. ایک داعی جو ہوتا ہے نا، داعی دعوت دینے والا، اس کی پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے لیے شفقت کا جذبہ ہو. رگڑا نہ لگانا، رگڑا لانا، یہ داعی کی صفت نہیں، یہ عیاشی ہے. آپ کے کانوں کی عیاشی ہے اور خطیب کی زبان کی عیاشی. آپ کہتے ہیں بڑا پھٹیاں بنیاں صبح، بڑا رگڑا لایا صبح. یہ نہیں، داعی کی یہ صفت نہیں. داعی کے دل میں سامعین کے لیے کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ شفقت. اللہ کرے یہ سمجھ، اللہ کرے یہ راہ راست پہ آ جائے، یہ جذبہ ہونا چاہیے. میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ جذبہ بہت موجود. اللہ کا شکر ہے، اس نعمت پہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں. میرے دل میں، آپ مانیں گے یہ بات کہ مجھے چکوال سے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں کہ بندیالوی صاحب، سب تو پہلے تو میں یہ دساں کہ میرا تعلق فقہ جعفری نال ہے، میرا تعلق فقہ جعفری سے ہے، لیکن آپ کے کلم میں نے سنے اور میں کافی حد تک نرم ہو گیا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں. آپ کبھی چکوال آئیں تو میرے پاس آئیں، یا مجھے حکم دیں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اگر محبت سے سمجھایا جائے تو ہمیں اللہ نے کوئی بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں لوگ ختم اللہ علی قلوبہم ہو گئے، یہ مرزائی جو ہیں ختم اللہ میں کے نیچے آ گئے، ہمیں اللہ نے بتایا ہے. تو ہمیں مرزائیوں کو بھی سمجھانا چاہیے، اللہ کرے یہ جہنم کا راستہ چھوڑ کے جنت کے راستے پہ. ہمیں تو انہیں بھی سمجھانا چاہیے، بات ایسی کرنی چاہیے کہ وہ سمجھیں. اگر خطیب بات یہاں سے شروع کرے، بھائی مرزا گھسیٹی دا پتر سی، کسی مرزائی نے سننی ہے بات آپ کی؟ کوئی مرزائی سنے گا آپ کی تقریر؟ یہاں سے آپ بات شروع کرتے ہیں، او کانا سی، یہ دوسری دلیل ہوتی ہے. آپ وہ نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں، اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں لگاتا تھا، دائیں جوتی بائیں پاؤں میں اور بائیں پاؤں والی جوتی دائیں میں پہنتا تھا. یہ آپ بیان کر رہے ہیں. میں ملتان میں بیٹھا ہوں، امیر شریعت کے شہر میں، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ. میں نے تو کتاب میں پڑھا ہے، نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، نہ میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں. کہ ایک جلسے میں تقریریں ہوتی رہیں، خطیب یہی بیان کرتے رہے، گھسیٹی دا پتر سی تے، یہ سی تے، کانا سی تے. شاہ جی کی باری آئی تو شاہ جی نے کہا میں سارا دن تمہاری تقریریں سنتا رہا ہوں، یہ تم نے تقریریں کی ہیں. شاہ جی نے پھر ایک جملہ کہا، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. شاہ جی نے کہا اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، سرو کا سمجھتے نا، طویل قد، اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، اس کی کمر پتلی ہوتی، سینہ اس کا چوڑا ہوتا، آنکھیں اس کی چشمے غزالہ ہوتی، ہونٹ اس کے گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہوتے، چہرہ اس کا سفید اور روشن ہوتا، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم نبی مان لیتے؟ پھر یہ کیا دلیل ہوئی؟ پھر شاہ جی نے ایک بات کہی، یہ شاہ جی کی ہے، پتہ نہیں میں اس سے متفق ہوں یا نہیں، لیکن شاہ جی کا جملہ ہے تو دوہرا دیتا ہوں. شاہ جی نے کہا اگر نبوت کا دعویٰ کرے حضرت علی، جس کو تلوار رب نے دی تھی، بیٹی نبی نے دی تھی، اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کریں تو ہم ان کا دعویٰ ماننے کے لیے بھی تیار ہو. تو آپ سمجھائیں محبت سے.
آپ مرزائیوں کو کہیں کہ تم بھول گئے ہو، تم غلط رستے پہ چل نکلے ہو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو. آپ مرزائیوں کو سمجھائیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، مرنے کے بعد قبر میں جب فرشتوں نے پوچھنا ہے من نبیک، جواب سوچ کے رکھو، من نبیک کا کیا جواب دینا ہے. اور قیامت کے دن سوچ لو حوض کوثر کا ساقی کس نے ہونا ہے. سوچ لو مقام محمود پہ کس نے کھڑا ہونا ہے. سوچ سمجھ لو ساری چیزیں. تو آپ محبت سے سمجھائیں تو داعی کے دل میں شفقت کا جذبہ ہونا چاہیے سننے والوں کے لیے. دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بزرگ، میرا کوئی دوست آیا ہے یا سوشل میڈیا پہ میری اس کی تقریر کو سنے تو بندیالوی یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہے کہ معراج والی رات میں اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے بلندی کے اس مقام پہ پہنچا دیا تھا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے. ساری کائنات نیچے تھی، میرا نبی سب سے اوپر تھا. بعد از بعد از خدا بزرگ تو ہی اوپر رہ گیا تھا تو صرف اللہ. 7 آسمان بھی نیچے تھے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، بیت المعمور بھی نیچے، 7 زمینیں نیچے، سرب فلک پہاڑ نیچے، انسان نیچے، جنات نیچے، فرشتے نیچے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل نیچے، حاملین عرش ملائکہ نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر. اللہ کے پاس جا پہنچے. اب درمیان میں جبریل کوئی نہیں، وہ پیچھے رہ گیا تھا. اللہ سے باتیں ہونے لگ گئی بغیر واسطہ جبریل کے. میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کی تفصیل میں چلا جاؤں گا تو پتہ نہیں میں نے کتنے درس اس پر دے دیے تھے. قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت. مولا میری قولی عبادت بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے، اور میری مالی عبادت بھی. بدنی عبادت ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، احرام باندھنا، حجر اسود کو چومنا، یہ سب بدنی باتیں ہیں. بدنی باتیں ہیں. یہ بھی مولانا گلاب الدین صاحب وہ میرے آنے کی وجہ سے بیان نہیں کر سکے، اس کو وہ بیان کرنا چاہتے تھے. چلو انہوں جی تو چھوڑیا، میں بیان کر دینا، میں بیان کر دی. انہوں نے پتہ نہیں کس رنگ میں بیان کرنا تھا، میں اپنے رنگ میں بیان کروں گا. ان المساجد للہ، یہی پڑھا تھا نا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ ان المساجد للہ، مسجداں میرا گھر نے میرا. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. مشکلات میں، حاجات میں، تکلیفوں میں مجھے پکارو، میرے سوا کسی کو نہ پکارو. مسجدیں میرے گھر ہے، میرا گھر ہے. توجہ آپ کی سمجھیں گے آپ؟ بولو، ناراض بیٹھے ہو؟ گھارو مولانا نصر اللہ کا، گھارو مولانا گلاب الدین صاحب کا، گھارو مولانا طیب صاحب کا. اور مولانا طیب صاحب کے گھر کے باہر آ کے ایک بندہ بیل پہ ہاتھ رکھتا ہے، گھر ان کا ہے، مولانا طیب صاحب کا. وہ کہتا ہے عبداللہ صاحب باہر آؤ. کس کو آواز لگاتا ہے؟
گھر کس کا ہے؟ وہ کہتا ہے عبداللہ جی باہر آؤ، تو مولانا طیب باہر آ کے اس بندے کو کیا کہیں گے؟ عقل نو ہاتھ مار، پاگل ہو گئے، یہ گھر میرا ہے۔ میں پوری بات نہ کروں، ادھوری بات ہو اور آپ سمجھ جائیں، پھر مزہ ہے۔ مولانا طیب صاحب کہیں گے اے میرا گھر ہے، میرے گھر دے دروازے تے آواز لانی ہی نہ، میرے نا دی لا، میرے نا دی لا، گھر ہووے میرا، آواز لگے عبداللہ دی، اے نہیں منظور۔ اللہ کہتی ہیں مسجدہ میرا گھر نے، ان میں پکار کرنی ہے تو میری پکار، گھر ہووے میرا تے پکار ہووے کسی اور دی۔ سیرت کے ساتھ ساتھ چلو یار تھوڑا سا توحید کو ہی ٹچ دیتے ہیں۔ یہ عربی زبان ہے اور قرآن ہے اور ہم قرآن کے طالب علم ہیں۔ اللہ نے یہ ہماری قسمت میں کیا ہے، قرآن بیان کرنا اشاعت و توحید کی قسمت میں کیا ہے اللہ نے۔ ہمارے شیخ نے جس طرح اس کو سمجھا نا، کسی نے سمجھا بھی نہیں۔ یہ بڑی فصیح زبان ہے۔ دوسرا معنی کرنے لگا، پہلا معنی میں نے کیا کیا؟ مسجدیں۔ دوسرا معنی کرنے لگا ہوں، ان المساجد للہ، سجدے عالیاں جامع، جس جگہ پہ ماتھا ٹیکتا ہے، جس جگہ پہ ناک رکھتا ہے، جس جگہ پہ ہتھیلیاں رکھتا ہے، جس جگہ پہ گھٹنے رکھتا ہے، جس جگہ پہ پاؤں کے پنجے رکھتا ہے، اے سجدے عالیاں جامع میریاں نہیں۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ ریتلی زمین ہووے تاں میری، پتھریلی زمین ہووے تاں میری، ہموار زمین ہووے تاں میری، جنگل ہووے تاں میری، جس جاتے سجدے چ اپنے آزاد ٹکانا نا، اے جامع میریاں نہیں۔ میری جاتے سجدہ کرنا ہی نا تا میرا کر، تے جے کسی اور دا کرنا ہی نا، میری زمین تو باہر نکل کے کر۔ تیسرا معنی بھی کر سکتے، ہم تو قرآن کے طالب ہیں۔ ان المساجد للہ، سجدے والے اعضاء، اب جگہ میں نے نہیں کیے، سجدے والے اعضاء، اعضاء کون سے ہیں؟ ماتھا، ناک، ہاتھ کے پنجے، گھٹنے، دونوں ہاتھ، پاؤں کے پنجے، یہ جن اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے نا، اے اعضاء میں بنائے نہیں۔ نمک حلالی بن تے میرے بنائے ہوئے اعضاء جڑے نہیں، یہ میرے سامنے جھکایا۔ غیر اللہ کا سجدہ کیا ہوا جی؟ اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ میرا ایک تجزیہ ہے، میں آپ کے سامنے تجزیہ رکھ دیتا ہوں۔ آپ سارے میرے ہم نوا تو نہیں ہوں گے، آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے، آپ میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں، آپ کو میرے تجزیے سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے۔ آپ کہیں نہیں بندیالوی تیرا تجزیہ غلط ہے، آپ کو پورا حق ہے اختلاف کرنے کا، آپ کو پورا حق ہے میرے تجزیے سے اختلاف کرنے کا۔ بندیالوی کا تجزیہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے پیشانی کو جھکا دینا انسانیت کی تذلیل ہے، تذلیل ہے انسانیت۔ انسان اپنی پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکا دے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور تجزیہ کرتا ہوں، اس سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کریں تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ بندیالوی کہتا ہے اسلام کی، میرے دین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ اسلام کی تو خوبی یہی ہے۔ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ یہ آپ کو کہیں سے وہ کتاب ملے، کالجوں یونیورسٹیوں کی لائبریری میں، سکولوں کی لائبریری میں وہ منظور ہے، من الظلمات الی النور۔
اندھیروں سے روشنی کا سفر. کون لکھنے والا ہے؟ پروفیسر غازی احمد. یہ 6 یا 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا. ہندو تھا، ہندو ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. اس نے اسلام قبول کر لی. 12 13 14 سال عمر ہے. پھر اس نے اپنی داستان لکھی، اس کا نام رکھا من الظلمات الی النور. وہ پڑھیں آپ، کہیں سے آپ کو کتاب مل جائے نا، آپ جب تک مکمل نہیں کریں گے آپ سوئیں گے بھی نہیں. ایسی دلچسپ کتاب. اس میں غازی احمد نے لکھا کہ جب میں مسلمان ہوا تو سکول میں پڑھتا تھا. انکوائری ہو گئی کہ کسی مسلمان ٹیچر نے تو نہیں ورگلایا. اس وقت تو خلاف قانون تھا کسی کو دعوت دینا، کسی ہندو سکھ کو. انکوائری میں 3 آدمی پنڈی سے آ گئے انکوائری کرنے والے. میں نے پیش ہونا تھا، میں تو 13 14 سال کا بچہ تھا. تو جو مسلمان ٹیچر تھے انہوں نے ہاتھ بننے، بھائی خدا دا نا ہی ساڈا نا. میں نے کہا مطمئن. پہلا سوال کیا اس نے، جو آفیسر تھا، تو ہندو مذہب چھوڑنا چاہتا تھا، سکھ بن جاتا، عیسائی ہو جاتا، یہودی ہو جاتا، مسلمان کیوں ہوا؟ اسلام کی کون سی خوبی نے تجھے متاثر کر دیا ہے؟ غازی احمد کہتا میں بچہ تھا، اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا. میں نے کہا اسلام کی صرف ایک خوبی نے مجھے متاثر کیا ہے کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. اس خوبی نے متاثر کیا. وہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، آفیسر تھے. انہوں نے کہا اچھا اسلام جو ہے یہ پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. تو بری امام کدی نہیں گیا، تو شاہ رکن عالم کدی نہیں گیا، تو حضرت علی اجویری دی قبر تے کدی نہیں گیا، تو سائیں توکل اس کی قبر پہ نہیں گیا. وہاں جو لوگ قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. تو کہتا ہے اسلام کی خوبی نے متاثر کیا. جھکے ہوئے سیڑھیوں پر، پتھروں کے سامنے، قبروں پر، مزاروں پر، تو کہتا ہے اسلام کی خوبی نے مجھے متاثر کیا ہے. وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں. غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، امبالہ، لاہور، ملتان، زمین نکل گئی. پھر اللہ نے میرے ذہن میں ایک جواب ڈالا. میں نے کہا کہ میں نے امبالہ، ملتان، راولپنڈی کا اسلام نہیں، مدینے کا اسلام قبول کیا ہے. اور جو مدینے کا اسلام ہے نا وہ یہی سبق دیتا ہے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے گی؟ میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے، اللہ نے بھی جواب میں 3 تحفے پیش کیے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پھر اللہ نے ایک تحفہ دیا امت کے لیے، نماز کا. حضرت قاری حفیظ الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی نماز شماز دے آکھیا کرو انہوں نے. میں کہا کی آکھا بھی نہ پڑھیا کرو. مسلمان ہے یہ یار، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے. 50 نمازوں کا تحفہ. واپس آئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سناؤ کیا بنی؟ کہ 50 نمازیں ملی. انہوں نے کہا تیری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. اب وقت ہے تخفیف کروا لیں، کچھ گنجائش ہے، اب وقت ہے کم کروا لیں. گئے، اللہ نے 5 معاف کر، 45 رہے. حضرت موسیٰ نے کہا انہوں نے 45 بھی نہیں پڑھی. پھر گئے، اللہ نے 5 پھر معاف کر. پھر گئے 5 پھر 9 مرتبہ گئے، 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ نے کہا تیری امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اب وقت ہے تخفیف کروا لیں. میرے نبی نے کہا ہن شرم آندی. ہن کیوں؟ 2 کر کے تو معاف نہیں ہو رہی تھی، نہ 3 کر کے معاف ہو رہی تھی. معاف کتنے کر کے ہو رہی تھی؟ اب رہ 5 گئی تھی.
اب کے جانے کا کیا مقصد تھا کہ یہ بھی اڑا دی جائیں؟ ہن شرم آندی ہے. چونکہ یہ واز ہوتا ہے نا، واز، اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں عقیدے کی درستگی ہو جائے. ہمارے یہ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہابی دیوبندی آکھتے نبیاں ولیاں نو پتہ نہیں لگتا، حالیں اسا جمے نہیں، پیدا بھی نہیں ہوئے. حضرت موسیٰ کو پہلے پتا تھا بھی انہوں نہیں پڑھنیاں، جانتے تھے نا. یہ دلیل ہوتی. آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، کہتے ہیں جی سبحان اللہ جی کیا بات ہے جی، حضرت موسیٰ کے علم کی، آنے والے حالات کو جانتے تھے. اتنا کسی نہیں سوچیا بھی اس سے ساڈے نبی دی توہین ہو رہی ہے، کسی نہیں سوچیا. حضرت موسیٰ نو پتا ہے سی تے ساڈے نبی نو پتا. حضرت موسیٰ بتاتے تھے تب ہمارے نبی کو پتا چلتا تھا. کچھ خوف خدا کرو یار. حدیث پڑھو نا، کیوں چٹکلے لوگوں کو سناتے رہتے ہو؟ میرے نبی کا فرمان پڑھو نا. میرے نبی نے فرمایا حضرت موسیٰ نے میری امت کو قیاس کر لیا تھا اپنی قوم پر، جس کا انہیں تجربہ تھا. یہ خود حدیث میں آتا ہے. کون سی قوم؟ من سلوا کھانے والی. کون سی قوم؟ سمندروں میں راہ پانے والی. کون سی قوم؟ بادلوں کے سائے میں رہنے والی. انعام دیکھو، انعام دیکھو. اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، انہاں کا رنگ کیو جو ہوئے. اللہ نے فرمایا ایو جو ہوئے. انہاں کا عمر کی ہوئے. اللہ نے فرمایا اے ہوئے. انہاں کے حال گل کھلی نہیں. تھوڑی جی اور وضاحت کرو. 40 سال تو بعد جا کے گاں ذبح کی تھی. کتنے؟ حضرت موسیٰ نے سوچا میری امت 40 سال گاں ذبح نہیں کی تھی، یہ روز دیاں. عالم الغیب نہیں تھے، انہوں نے ہمیں قیاس کر لیا اپنی. یہ خود حدیث میں میرے نبی نے خود فرمایا. ہن شرم آندی ہے. اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدیا. گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی، گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے. مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی. 50 دیاں 45، پھر 40، پھر 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 تیرے پاسوں نہیں بدلی. فرمایا نہیں، میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا، تمہارے ذمے تھا 50 نمازوں کا پڑھنا. بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے. تم 50 کی بجائے 5 پڑھو گے، میں اب بھی ثواب 50 ہی کا عطا کروں. بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے، ہماری طرف سے بات ما یبدل القول لدی. آپ کا جو ذوق ہے تھوڑا سا آپ ذوق دکھائیں تو میں یہاں ایک خطیبانہ بات کرنا چاہتا ہوں. تو خطیب کی رگ ہوتی ہے نا، یہ کبھی کبھی پھڑک جائے نا، پھر یہ آپ کو تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، وکیل صحابہ علامہ اللہ بندیالوی. تو وہ ذرا آپ رنگ دیکھیں گے. وہ 50 نمازیں جو عرش پہ فرض ہوئی، عرش پہ جو 50 نمازیں فرض ہوئی نا، وہ اترتے 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 زمین پہ آنے تک 5 رہ گئیں، اور وہ 5 جو زمین پہ پڑی گئی نا، وہ چڑھتے 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 عرش پہ جا کے پھر 50 ہو گئی. تم پڑھو گے 5، ہم تمہیں ثواب کتنوں کا دیں گے؟ یہ تو معراج کا تحفہ ہے. اسی لیے غالباً کہا الصلاۃ معراج المومنین. اللہ اکبر. نماز مومنوں کی کیا ہے؟ معراج ہے. معراج نری عاجزی. یوں ہاتھ باندھ کے کسی کے آگے کھڑا ہونا یوں آسان ہے؟
کھڑے ہوتے ہو کسی کے سامنے؟ پھر یہاں مزہ نہیں آیا عاجزی کا، پھر رکوع میں جھک گیا، پھر یہاں بھی مطمئن نہیں ہوا، پھر اس نے اب پیشانی زمین پہ رکھ دی۔ کس کے قدموں میں؟ اللہ کے قدموں میں، اللہ کے قدموں میں۔ اللہ نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اسے اٹھایا، اسے سجدے میں اتنا مزہ آیا وہ دوبارہ سجدے میں۔ یہ جو پہلا سجدہ ہے یہ بندے کی پیدائش ہے، اور یہ جو دوسرا سجدہ ہے نا یہ بندے کی موت ہے۔ بس بندے کی زندگی اتنی ہے جتنی دو سجدوں کے درمیان وقت ہے، بس یہ بندے کی زندگی۔ اچانک سنتے ہیں وہ فوت ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، وہ فوت۔ ہمارے حویلیاں کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا قاضی طاہر الہاشمی، آج ان کا انتقال ہو، خبر آئی فوت ہو گئی، نمونیا ہوا فوت ہو گئی۔ اتنا محقق عالم، حضرت معاویہ کو جو مقدمہ اس بندے نے لڑا ہے، اللہ، ایک کتاب جو آخر میں وہ لکھ کے گیا نا بندہ، حضرت معاویہ پر ہونے والے 100 اعتراضوں کے اس نے جواب دے دی، 100 اعتراضوں کے۔ اس کے علاوہ بے شمار کتابیں اس بندے نے لکھی، اللہ اس کی اگلی زندگی آسان فرمائے، بڑا محقق آدمی تھا۔ حضرت معاویہ کا بڑا مقدمہ اس نے لڑا ہے، اور صحابہ میں حضرت معاویہ بہت بڑے مظلوم ہیں، اور حضرت معاویہ کا مقدمہ ہر عالم لڑ بھی نہیں سکتے، کئی سنی کہلانے والے بھی ان کا نام برداشت نہیں کرتے، سنی کہلاتے نام برداشت۔ جب سر سجدے میں رکھا اللہ کے پاؤں میں، تو یہ مومن کی معراج ہے، یہ مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے۔ وہ جو ایک شعر آپ سنتے رہتے ہیں، مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ پڑھتے آپ رہتے ہیں، اس کا مفہوم میں آج آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن آپ میرے اشارے کو سمجھیں گے پھر آپ کو مفہوم سمجھ آئے گا۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔ میری معراج، یہ میری معراج ہے کہ میں رب کے قدم تک پہنچ گیا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو موحد کہلاتا ہے، وہ کہتا ہے میں توحیدی ہوں، نماز نہیں پڑھتا، کس کا توحیدی ہے جی وہ؟ کس کا موحد ہے وہ؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ زور سے بولو۔ تے جس نال بندہ محبت کرے نا اس دی گل نہیں منیندی، نا نا، جس سے بندہ محبت کرے نا اس کی بات نہیں مانا کرتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ عاشقی چیست، فارسی زبان ہے، بڑی فصیح زبان ہے یار، ایک لائن میں کتنی باتیں کر گیا، سوال بھی کر گیا، جواب بھی دے گیا۔ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن، عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، عاشقی کیا ہے؟ تو کہتا ہے جواب دے، بندہ جانا بودن محبوب کے غلام بن جانے کا نام ہے، محبوب کے غلام بن جانے کا نام ہے، یہ ہوتا ہے عشق اور محبت ہوتی ہے۔ 9:08 ہو گئے، رات کا وقت ہے، سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں 9:08 ہو گئے، رات کا ٹائم ہے، آپ کہتے ہیں رات ہے، اور آپ کا محبوب کہتا ہے نہیں ہن دن نے، دن نے۔ تو آپ کہتے ہیں گھڑی تو یہی بتاتی ہے کہ 9:08 ہو گئے، رات ہے، لیکن یار تو آکھنا تے پھر دن نہیں صحیح۔
عاشقی چیست بگو بندے جانا بود، عشق یہ ہے محبوب کا غلام بن جاؤ، 5 وقت وہ آواز لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، تو اس کان سے سنتا ہے اس سے باہر نکال دیتا ہے۔ تیری محبت کیسی ہے بھائی؟ تو کس کا موائد ہے بھائی؟ تو کس کا دعوے دار ہے کہ میں توحیدی ہوں؟ اپنے آپ کو موائد کہلانا اور زکوٰۃ نہ دینا، اپنے آپ کو توحیدی کہلانا اور زمین کی پیداوار کی عشر نہ دینا، کس کا موائد ہے یہ؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میری تفسیر کے استاد ہیں، میں نے 2 مرتبہ ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی۔ وہ ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں لوگوں نو سمجھایا غیر اللہ دی نیاز حرام ہے، غیر اللہ دے نا تے مال تقسیم نہیں کرنا، دودھ تے چاول تقسیم نہیں کرنے، غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے۔ میرے منن والے آکھیا استاد جی تساں مطمئن رہ جاؤ، غیر اللہ تے غیر اللہ رہ گئے، اساں اللہ دے نا دی بھی دے گئے تے ساڈا نام وٹا چھوڑے، اللہ کے نام کی بھی دے گئے۔ موائد وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ نہ دے، موائد وہ ہوتا ہے جو خیرات نہ کرے۔ اور اللہ کے بندو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، دوائیاں دے پھکے مار مار کے مر جاتے ہو، جاؤ ڈاکٹروں کے پاس، میں یہ نہیں کہتا سنت سمجھ کے جاؤ، لیکن میرے آقا نے فرمایا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ ادھر لاکھوں روپے لگا دیتے ہو اسپتال میں، صدقہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس پر کیوں نہیں اعتماد کرتے ہو کہ صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں؟ صدقہ بھی دو نا، اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو اس نظریے سے جاؤ مولا سنت سمجھ کے جانا ہوں، ورنہ شفا اس میں نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر کو بھی کہو بھی پرچی دوتے لکھے ہوا شافی، وہ بھی اوپر پرچی کے اوپر لکھے کہ شفا دینے والا کون ہے؟ تو صدقہ دیا کرو، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں۔ یار پتہ نہیں یہ کس بندے رسم کڈی ہے بھئی بکرا دینا، کالے رنگ دا دینا، سری دینی ہے، یہ کس عالم نے یہ نکالا؟ جس پیریڈ میں اس نے یہ پڑھا تھا پتہ نہیں اس پیریڈ اسی غیر حاضر سن، بھئی سن استادہ نہیں پڑھایا اور اس کو پڑھا دیا ہے بکرا دینا۔ انا للہ و انا الیہ، خدا دی قسم ہے کوئی گوشت بکرا سری کالا کوئی تصور نہیں ہے صدقے میں۔ مسکین کا خیال کرو، مسکین کی ضرورت کا خیال کرو، اس کو کمبل کوئی نہیں، تو اس کو بکرا دے کھا گوشت کھا، اس دے پترا کول کتاباں کوئی نہیں، تو اس کو گوشت دے رہا ہے۔ مسکین کی ضرورت کے مطابق صدقہ کرو۔ اور جو لوگ یہاں غریب بیٹھے ہو، دیہاڑی دار 600 کماتے ہیں، 700 کماتے ہیں، 800 کماتے ہیں، تم بھی صدقہ کیا کرو، 10 روپے کر دیا کرو، 10 روپے صدقہ کر دیا کرو، 5 روپے صدقہ کر دیا کرو، کرو ضرور۔ اور ہماری شریعت تو بڑی خوبصورت شریعت ہے، بڑی زبردست شریعت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جی 5 روپے دی بھی صدقے کرن دی گنجائش نہیں، اپنے بھائی نال مسکرا کے بول اے بھی صدقہ ہی، چل اچھی گفتگو کر، مسکرا کے گفتگو کر، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو کما کے محنت کر کے کما کے اپنے بال بچیاں نو کھوا رہے ہیں، اس سے بھی صدقے دا ثواب ہے، حالانکہ وہ تو ہماری مجبوری ہے کھلانے، لیکن میرے رب کی رحمتیں آپ نے، تو صدقہ کیا کرو۔ ہسپتال پے ہو، ڈاکٹروں دے پیچھے بھجے ہوئے ہو، آپریشن کرا رہے ہو، صدقے کرو، صدقے مصیبتوں کو کیا کرتے ہیں؟ ٹال دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، بچوں کے ہاتھوں سے خرچ کروایا کرو، بچوں کی عادت بناؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ 10 روپے فلاں وہ باہر فقیر پھر رہا ہے اس کو دے کر آؤ، وہ سامنے کھڑا ہے فقیر مانگنے والا اس کو دے کر آؤ 20 روپے، کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ 100 روپے دیں یا 500 روپے دیں، 10 روپے کا بھی صدقہ ہے۔ راستے میں سے
کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. کسی جھاڑی کو جو راستے کو روک رہی ہے بندوں کو، اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر اللہ. بات یار لمبی ہو گئی، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. میں سمجھانا آپ کو کیا چاہتا ہوں. یہ میرا نبی سارا سفر کر کے آ گئے معراج والا. کتنے دن لگے تھے جی؟ ہوں سوچ پہ نا کتنے دسیے، 1 دسیے 2 دسیے 3 دسیے، کتنے دن لگے بھائی؟ 9 مرتبہ تو حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا. کتنے دن لگے؟ قرآن بولا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا رات کے چلنے کو کہتے ہیں، دن کے چلنے کو نہیں کہتے. مولا اسرا آنکھ لے آئی، یہ تے ثابت ہو گیا بھی سفر رات دا سی. آگے لیلن کیوں کہا؟ پھر اسے نکرہ لائے، پھر نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا. اللہ نے فرمایا صرف اسرا کہتا نا تو لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی. میں آگے لیلن لایا، اس کو نکرہ لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، یہ بتانے کے لیے پوری رات نہیں لگی. لیلن رات کا کچھ حصہ. میرے نبی یہ ساری سیر کر کے واپس رات کا کچھ حصہ. وہ ایک حدیث نہیں لوگ سناتے، خطیب سناتے رہتے ہیں، واعظ بھی سناتے رہتے ہیں، بھائی جس دروازے سے نکل کے گئے تھے اس کی کنڈی ہل رہی تھی. من المسجد الحرام ہے نا. چلو یہ بھی یار آج تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. میں ایک دفعہ گیا عمرے پہ، تو مجھے سرگودا کے کوئی دوست مل گیا، تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا ہم یہاں بیٹھتے ہیں، باب عبدالعزیز سے داخل ہو نا، باب عبدالعزیز سے سیدھے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، جو ہی سین میں اترو نا تو بائیں جانب بیٹھے تھے. تو میں نے کہا یہاں کیوں بیٹھتے ہو؟ کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ستونوں کے رنگ الگ ہیں. میں نے کہا یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا یہ ام ہانی کا گھر ہے. ام ہانی حضرت علی کی بہن ہے، نبی پاک کی چچا زاد بہن ہے. یہ ام ہانی کا گھر ہے، یہاں سے نبی پاک کو معراج ہوا تھا. اس جگہ سے، یہ بڑی جگہ متبرک ہے، ام ہانی کا گھر ہے، معراج یہاں سے ہوا. میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے من المسجد الحرام. کہاں سے ہوا تھا؟ مسجد حرام سے. اور میں نے کہا جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں کہ نبی پاک اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں رات کیوں گئے تھے؟ تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آتی؟ کیوں رات وہاں آپ رہے تھے؟ وہ آپ کی غیر محرم تھی، اس کا جو خامن تھا وہ مشرک تھا. خود ام ہانی نے بھی ایمان فتح مکہ کے دن قبول کیا. یہ تو سازش ہوئی، نبی پاک کے خلاف مستشرقین نے سازش کی. آپ ام ہانی کے گھر میں رہ رہے تھے رات. انا للہ من المسجد الحرام، کہ یہ آپ کو سفر کہاں سے شروع کروایا گیا؟ مسجد حرام سے. تو جس دروازے سے نکل کے گئے تھے، روایت آتی ہے اس کی کنڈی ہل رہی تھی، اور جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، پانی ابھی بہہ رہا تھا، کنڈی ابھی ہل رہی تھی. آپ سارا سفر کر کے واپس آ گئے. یہ ایک روایت ہے، پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی. یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو مضبوط ہے یا مستند ہے نا. لیکن چلو میں اس ایک بات کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، ان کی کچھ باتیں صدری ہوتی تھی. صدری وہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے، بس صدری تھی. صدری حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے عطا اللہ شاہ کی باتیں عطائے الہی ہوتی ہیں. عطا اللہ شاہ کی باتیں عطائے الہی ہوتی ہیں. صدری ایسی بات کرتے تھے، بندہ آج سنتا ہے تو دنگ رہ جاتا. شاہ جی نے کہا اسے میں حل کر دیتا ہوں، اس حدیث کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں. شاہ جی نے مفہوم بیان کیا کہ کسی ملک کا فرما روا
اور بادشاہ کسی سڑک سے گزرنا ہو نا، مثلا سعودی عرب کا بادشاہ آتا ہے لاہور، اس نے مار روڈ سے گزرنا ہے تو پھر پولیس آ جاتی ہے، صبح کے ٹائم رینجر بھی آ گئے، فوج بھی آ گئی، انہیں ساری بڑی ٹریفک بند کر دی، رک جاؤ، سعودی عرب کا فرما روا گزرنا چاہتے ہیں۔ جب این اس کے گزرنے کا ٹائم ہوا نا، سکوٹر بھی بند، سائیکل بھی، پیدل بھی، ٹریفک کا نظام جام کر دو، جو جہاں ہے رک جائے۔ سعودی عرب کا فرما روا گزر رہا ہے۔ اللہ نے جب میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو رب نے فرشتوں سے کہا کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے۔ نظام جام ہو گیا، کنڈی ہل کے جہاں پہنچی تھی وہاں رک گئی، پانی جتنا بہ چکا تھا وہاں رک گیا، نظام جو جام ہو گیا۔ جب میرے نبی سفر کر کے واپس آئے، اللہ نے فرمایا نظام چلا دو۔ نظام چلایا، کنڈی ہلنے لگی، پانی بہنے لگ گیا۔ کتنا وقت لگا؟ لیلن، رات کا کچھ۔ سفر کتنا تھا؟ عرش کے قریب سے ہو کے آ۔ اب میری بات آپ نے توجہ سنی ہے، جس آپ کہیں گے معراج کا ذکر کیوں چھیڑ دیتا ہے اس بندے بھائی؟ معراج کا ذکر اپنے موضوع کے مطابق چھڑا ہے۔ معراج سے 1 سال بعد میرا نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے جانا چاہتا ہے، 500 کلومیٹر کا فاصلہ۔ کتنا؟ 500۔ 15 دن لگ گئے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھی، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھی، میں نے تو بڑی بات کہہ گیا ہوں۔ 500 کلومیٹر کا فاصلہ، معراج سے 1 سال بعد کتنے دن لگ گئے؟ اور جب ادھر گئے لیلن، تو مسئلہ کیوں سمجھ نہیں آتا کہ جب وہاں گئے تھے تو وہ میرے نبی کا معجزہ تھا، خود نہیں گئے، ارادہ آپ کا نہیں تھا، اختیار آپ کا نہیں تھا، معجزہ تھا، لے جانے والا رب تھا۔ اور جب اپنے ارادے اور قوت اور اختیار سے گئے تو پھر 500 کلومیٹر کے راستے پر کتنا وقت لگ گیا؟ تو معلوم ہوا نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ برحق ہے، لیکن اس میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صبح انشاءاللہ سنہری مسجد میں 8 بجے